چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اچھی بات ہے، مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک بات ہے، اگر تم میری اس بات کو مان کر کے چلو گے تو میری صحبت میں رہ پاؤ گے، ورنہ نہیں رہ سکتے۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی شرط مجھے منظور ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری صحبت میں رہنا چاہتے ہو، میرے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو اور میرے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میری شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھو گے اور دنیا کی محبت کو مغلوب رکھو گے، یعنی دین کی محبت کو، دین کو ترجیح دینا ہوگا دنیا کے مقابلے میں۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دین کو مقدم اور دنیا کو مؤخر کر کے چلنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں اور میں ایسا ہی کروں گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچے، آپ کو بھوک لگ گئی، آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک آپ نے خود کھا لی، دوسری روٹی اسے کھلائی اور ایک روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ کر کے دریا کے کنارے وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے وضو فرمایا، جب آپ وضو کر کے واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ روٹی نہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ روٹی کیا ہوئی، وہ روٹی کس نے کھائی؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ روٹی کس نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ روٹی اسی نے کھائی ہے۔ آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اس کو ساتھ لیا اور آگے کے لیے روانہ ہو گئے، اور چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں۔ آپ نے اس میں سے ایک بچے کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت تیار کیا اور دونوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، اور جو ہڈیاں تھیں اس کو ایک طرف جمع کر دیا۔ جب پیٹ بھر گیا اور ڈکاریں آنے لگی تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر کے دم کیا اور فرمایا، قم بإذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ ہڈیاں فوراً اس نے بچے کی شکل اختیار کر لی اور وہ ہرنی کا بچہ بن گئی، اور وہ ہرنی کا بچہ فوراً اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ دیکھو، اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا کہ ہم نے ہرنی کا گوشت بھی کھا لیا اور بچے کو بھی زندہ کر کے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا، لہذا اب بتاؤ کہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ اس نے بتانے سے پھر انکار کر دیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ کس نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کچھ نہیں کہا۔
آپ نے اس کو ساتھ لیا اور آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ ایک مقام پر پہنچے، ایک دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے، نہ وہاں کوئی کشتی، نہ کوئی جہاز اور نہ کوئی ناؤ، اور آپ کو دریا بھی پار کرنا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر آپ چلنے لگے۔ پانی کے اوپر چل کر کے آپ نے سارا دریا پار کر لیا، لیکن آپ کا پاؤں تک نہیں بھیگا۔ جب آپ نے سارا دریا پار کر لیا اور آپ کا پاؤں تک نہیں بھیگا، تو اب آپ اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھو، ہم نے دریا بغیر کشتی کے، بغیر ناؤ کے، بغیر جہاز کے پار کر لیا اور ہمارا پاؤں تک نہیں بھیگا، لہذا اب تو بتا دو کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی۔ لیکن اس شخص نے اب بھی یہ بتانے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے اسے ساتھ لیا اور آگے کی طرف روانہ ہو گئے اور ایک مقام پر پہنچے، وہاں ریت کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کے اس ڈھیر کو اکٹھا کیا، اس کو جمع کیا اور اس کے 3 حصے کیے اور اس کے اوپر کچھ پڑھ کر کے دم کیا، تو وہ ریت کے ڈھیر سونے کی اینٹوں میں تبدیل ہو گئی، سونے کی 3 اینٹ بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان اینٹوں کے حصے مقرر کیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا، ایک حصہ اسے دیا، اور تیسری اینٹ کے بارے میں فرمایا کہ تیسری اینٹ اس شخص کی ہے کہ جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب جب اس نے یہ بات کہی، اس نے یہ بات سنی، تو فوراً اس نے یہ بات بتا دی کہ وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا کی محبت کو ترجیح نہیں دینا ہوگا، دنیا کی محبت کو چھوڑنا ہوگا، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھ کر کے چلنا ہوگا۔ لیکن تو ایک اینٹ میں ہی رہ گیا کہ تو نے ایک اینٹ کے لالچ میں، ایک اینٹ کے چکر میں ایک نبی کی صحبت کو تو نے ٹھکرا دیا، لہذا اب یہیں سے میرا اور تیرا واسطہ ختم۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ سونے کی اینٹ کیا کروں گا، لہذا میرا حصہ بھی تم ہی رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے وہیں چھوڑ کر کے آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی یہ آدمی، یہ دنیا دار ابھی اپنی اینٹوں کو سمیٹ ہی رہا تھا کہ فوراً 2 ڈاکو آ گئے اور اس کے کندھوں کے اوپر تلواریں لٹک رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہے تو وہ ڈاکو اس کے قریب آئے اور اس سے کہا کہ سونے کی اینٹ تمہاری نہیں ہے، یہ ہماری، اسے چھوڑو، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سونے کی اینٹ ہمیں نہیں دی، تو ابھی ہم تمہیں اس تلوار کے ذریعے سے تمہارا سر قلم کر دیں گے، تمہاری جان لے لیں گے۔ بلاخر اس آدمی نے منت سماعت کی، خوشامد کی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور یہ کہا کہ یہ 3 اینٹیں ہیں، کم از کم اس میں سے ایک اینٹ ہمیں تو دے دو۔ ڈاکوؤں کو اس کے اوپر رحم آ گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو ایک اینٹ تم لے لو، ایک اینٹ اسے دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ اب ایک آدمی کھانا لانے کے لیے چلا گیا
اور ادھر دو آدمی بچ گئے. ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ تو ایک اجنبی آدمی ہے اور ہم دونوں چور بھائی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کیا رشتہ؟ نہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا مسئلہ ہے اور نہ کوئی دوستی کا مسئلہ ہے, ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ کیوں نہ ایسا کریں کہ جب وہ آدمی آئے گا تو ہم فوراً اس کو قتل کر دیں گے, اس کو جان سے مار ڈالیں گے, لہذا اس کا حصہ بھی ہمیں ہی مل جائے گا. اور ادھر وہ آدمی جو کھانا لینے کے لیے گیا ہوا تھا, اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ان چوروں نے ہماری ان اینٹوں کے اوپر ظالمانہ قبضہ کیا اور زبردستی ہم سے ہماری اینٹ کو چھین لیا, کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا دیں کہ جب وہ دونوں چور اس کھانے کو کھائیں گے تو ضرور مر جائیں گے, اور جب وہ مریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اینٹیں ساری کی ساری اینٹیں ہماری ہو جائیں گی اور ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے. لہٰذا جب وہ آدمی کھانا لے کر کے آیا, ادھر ان دونوں چوروں نے مل کر کے اس کی ایسی دھلائی کی, اس کی ایسی پٹائی کی کہ اس کو جان سے ہی مار دیا, مر گئے. اور ادھر جب وہ کھانا لے کر کے آیا اور ان دونوں چوروں نے کھانا کھایا تو کھانا کھاتے ہی وہ اللہ کے پیارے ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ تین جو ہے موتیں پڑی ہوئی ہیں, تین لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سونا جو کا تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ سونا جو کا تو ویسے ہی پڑا ہوا ہے اور تین آدمی مرے پڑے ہیں. وہ آدمی جس نے نبی کی صحبت میں رہنے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے دنیا کی محبت کو ترجیح دے دی تھی, آج آدمی خود بھی مرا ہوا ہے اور اپنے ساتھ دو آدمیوں کی اور بھی جان لے لی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے دنیا, کہ انسان آج دنیا کی خاطر جو بھی کچھ کر رہا ہے یہ دنیا اس کے کام آنے والی نہیں ہے. یہ دنیا تو آج ہمارے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا, اس کے بعد پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا. یہ دنیا کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے. اور اسی کو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ آج انسان دنیا کے اندر رہ کر کے جو برائیاں اور جو معصیت کے کام کر رہا ہے, ان تمام برائیوں کے پیچھے یہ دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے. یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کریں. دنیا کا کوئی بھی کام کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہو کر کے کرے. اگر ہم ایسا کریں گے تو دنیا کی محبت ہمیں نقصان نہیں پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا